رمضان کی راتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ شروع میں اگرچہ اس قسم کا کوئی صاف حکم موجود نہیں تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جا سکتا یا نہیں جا سکتا ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے، لیکن لوگ اپنی جگہ یہی سمجھتے تھے کہ بیوی کے پاس جانا رمضان کی راتوں میں جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے ناجائز یا مکروہ ہونے کا خیال دل میں لیے ہوئے بعض اوقات اپنی بیویوں کے پاس چلے بھی جاتے تھے، یعنی ناجائز اور مکروہ بھی سمجھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بیویوں کے پاس جا بھی رہے ہیں۔ گویا اپنی ضمیر کے ساتھ خیانت کا ارتکاب تھا یہ، اور اسے ڈر تھا کہ ایک مجرمانہ اور گناہ گارانہ ذہنیت ان لوگوں کے اندر پرورش پاتی رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس خیانت پر وارن کیا اور پھر فرمایا کہ یہ فعل تمہارے لیے جائز بھی ہے، لہٰذا اب اسے برا کام سمجھتے ہوئے مت کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ ناجائز ہے یا مکروہ ہے، بلکہ اللہ کی پرمیشن اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دل اور ضمیر کی پوری پاکیزگی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے چپکے سے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان کھانے پینے کو لے کے بھی رمضان میں تھوڑی سی کنفیوژن پائی جاتی تھی۔ کسی کا خیال تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یعنی کہ رمضان میں مغرب کے ٹائم آپ نے روزہ کھولا اور اس کے بعد جب عشاء کی نماز آپ نے پڑھی تو کھانا پینا پھر حرام ہو گیا۔ کوئی یہ سمجھتا تھا کہ رات کو جب تک آدمی جاگ رہا ہو کھا پی سکتا ہے، جہاں آدمی سو گیا پھر دوبارہ اٹھ کر وہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ یہ احکام لوگوں نے خود اپنے ذہن میں سمجھ رکھے تھے اور اس کی وجہ سے سم ٹائمز بڑی تکلیفیں بھی اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں انہی غلط فہمیوں کو دور کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں روزے کی حد طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک مقرر کر دی گئی اور غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک رات بھر کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے کے لیے آزادی بھی دے دی گئی۔ اس کے ساتھ نبی پاک نے سحری کا قاعدہ مقرر فرما دیا تاکہ طلوع فجر سے عین پہلے آدمی اچھی طرح کھا پی لے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی سیاہی کی دھاری سے صبح کی سفیدی کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔